نئی گاڑی ہے، کوئی بس خریدی ہے، روڈ پر لانے سے پہلے اس کے سامنے بکرا رکھ کے ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون سے، اس کے ٹائروں سے خون اس کو لت پت کر کے گزارتے ہیں۔ کس کا عقیدہ یہ؟ کس نے یہ بات بتائی ہے؟ یہ ہم جو یوم سیاہ کے نام سے کرتے ہیں، بلیک ڈے کے نام سے، یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ کوئی دن یوم سیاہ نہیں ہے۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو، دن کو برا بلا مت کہو، بدھ کا دن میرے لیے موافق نہیں ہے، فلاں بندہ ہے ہی بدھو۔ آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہندو تھوڑے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، کہ امت کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز تمہیں آنے والی ہے، جو آزمائش تم پر آنے والی ہے، لم یکن لیخطئک، ممکن نہیں ہے کہ وہ تجھ سے چوک جائے، ٹل جائے، وہ آ کے رہے گی۔ وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو چیز تم سے رہ گئی ہے، ٹل گئی ہے، تم پر نہیں آنے والی، وہ کبھی بھی تمہیں نہیں آ پائے گی۔ عقیدہ مومن کا یہ ہونا چاہیے۔ سفر کے مہینے میں پکے عقیدے والا بندہ بھی شادی نہیں کرتا۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں کاروبار شروع نہیں کیا جاتا، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کی جاتی۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، جاہلیت والوں کا تھا۔ اسلام نے تو اس کا رد کیا ہے۔ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، کہ لوگوں کسی بیماری میں یہ اہلیت موجود نہیں ہے کہ وہ خود بخود کسی کو لگ جائے۔ کسی بیماری میں خود متعدی ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ ولا طیرہ، اور کوئی چیز منحوس نہیں ہے کہ فلاں چیز منحوس ہے۔ نحوست انسان کے اعمال بد کی وجہ سے ہے۔ ولا حامہ، اور کوئی الو جیسی چیز موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ کہ کوئی روح والا سلسلہ موجود نہیں ہے، کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم میں سے کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح الو کی شکل میں ہمارے گھر کے ادھر ادھر اڑتی رہتی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ روح کا عقیدہ یہ بھی اسلام میں نہیں ہے کہ روحیں لوٹ کے آتی ہیں، جمعرات کو آتی ہیں، فلاں دن کو آتی ہیں۔ اس کا بھی عقیدہ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ ولا سفر، اور کوئی سفر نہیں ہے کہ سفر میں سمجھے کہ کوئی چیز منحوس ہے۔ شروع دن سے اسلام نے مسلمانوں کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے یہ ساری باتیں واضح کی، اور آج یہ ساری چیزیں اس وقت آہستہ آہستہ امت میں پھیلتی جا رہی ہیں۔ گھر سے باہر نکلیں، سامنے کالی بلی آ گئی ہے تو ہندو تو ڈرتا ہے کہ آج کام نہیں ہوگا، سامنے سے کالی بلی گزر گئی ہے، اور مسلمان کا عقیدہ بھی یہ بن گیا۔ صبح صبح کا ٹائم ہے اور تو نے آ کے ادھار مانگ لیا ہے،
نمازی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آ کے دکان کھول لی ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، کہتا ہے میرا عقیدہ درست ہے۔ کیسے درست ہے تیرا عقیدہ؟ صبح صبح کا ٹائم اور تو نے آ کے ادھار مانگ لیا، ذہن بن گیا اس کا کہ آج سارا دن ادھار چلے گا۔ اسلام نے ساری چیزوں کی نفی کی تھی۔ آج جوتے لٹکانے والا یہ مسلمان 1 کروڑ کی گاڑی لی ہے اور اس کے نیچے اس نے جوتا لٹکایا ہوا ہے، 2 کروڑ لگا کے ایک بڑی اچھی اس نے کوٹھی بنا لی ہے اور اس کے کنارے پر اس نے ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے۔ یہ جوتا تمہیں بچاتا ہے، یہ ہنڈیاں تمہیں بچاتی ہے۔ ان سارے عقیدوں کی نفی کی اسلام نے۔ اور یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس سفر کے مہینے میں ملک بھر میں بتائیں کہ فلاں جگہ کسی نے شادی طے کی ہے، ذہن بنا دیا گیا۔ اسلام نے رد کیا اس کا، لا سفر۔ تو اللہ پر یقین رکھنے والا مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، تیرا یہ عقیدہ، ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تمہیں تکلیف اللہ نے لکھ دی ہے، ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تمہیں پہنچ کے رہے گی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ کہ جان لو ساری دنیا، ساری امت اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں نفع پہنچانا ہے، تمہیں فائدہ دینا ہے، تمہارے فائدے کا کوئی کام کرنا ہے، ساری امت بھی جمع ہو جائے، تمہیں صرف اس چیز میں نفع دے سکے گی جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تیار ہو جائے، منصوبے بنائے، تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ تمہیں صرف وہ نقصان پہنچے گا جو اللہ نے پہلے سے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے اضافی نہیں کر سکتے۔ اسلام مسلمان کو ایک حقیقی مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، منع تو نہیں ہے سفر میں شادی کرنا، پر لوگ نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ردت الطیارۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ صحیح سند سے الصحیحہ میں، صحیح جامع صغیر میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ چلو لوگ نہیں سفر میں شادی کرتے، میں بھی نہیں کر رہا، فرمایا جس بندے کو کسی طرح کی نحوست کے ذہن نے اس کے کام سے روک دیا، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا ہے۔ میں عقیدے والا مسلمان دعویٰ کرتا ہوں، میرا عقیدہ بڑا سچا ہے۔ من ردت الطیارۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ اگر میں نے یہ دکان صدقہ کیے بغیر کھول لی تو میری دکان نہیں چلے گی۔ یہ عقیدہ کس نے دیا ہے؟ نئی گاڑی ہے، کوئی بس خریدی ہے، روڈ پر لانے سے پہلے اس کے سامنے بکرا رکھ کے ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون سے، پھر وہ اس کے ٹائروں سے خون اس کو لت پت کر کے گزارتے ہیں۔ کس کا عقیدہ یہ؟ کس نے یہ بات بتائی ہے؟ کسی چیز کی اوپننگ نہیں کرنی جب تک یہ کام نہ کر لوں۔ بھائی کس نے یہ بتایا ہے؟ اسلام میں عبادات کے، یہ صدقہ عبادت ہے، اور عبادات کے بارے میں اصول یہ ہے، ہر طرح کی عبادت حرام ہے، ہر طرح کی عبادت حرام ہے، الا کہ جس پر اسلام نے بتایا ہو کہ یہ کرنی ہے۔ صدقہ عبادت ہے، یہ عبادت اس وقت کرو گے جب اس پر دلیل ہوگی۔ الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی چیز کو، کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی تاریخ کو منحوس سمجھنا یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ 3 دفعہ یہ بات فرمائی۔
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ نے فرمایا اگر کسی بندے کے دل میں اس طرح کا کوئی خیال پیدا ہو، صحابہ کے دل میں، وہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہیں، دل میں خیال پیدا ہو کہ ایسا تو ہم کرتے تھے، کہا یا رسول اللہ اگر ہم کسی چیز کو، کسی وقت کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھ کے کام نہیں کرتے رہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم لا طیرک الا طیرتک، یا اللہ کوئی قسمت، کوئی اچھی بری قسمت نہیں ہے مگر وہ جو تو متعین کر دے، ولا خیر الا خیرک، اور کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے مگر خیر وہ ہے جس کو تو خیر بنا دے، اور ساتھ تو کہے ولا الہ غیرک، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی چیز اس کو میں معبود نہیں بناتا، میں تو تجھے اپنا معبود سمجھتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے حدیث بہت سنی، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، اللہ فرماتے ہیں یہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ کہتا ہے زمانے کو برا بلا کہتے ہوئے زمانے نے ہمیں برباد کر دیا، زمانہ ہی گندا آ گیا ہے، زمانہ ایسا ہو گیا ہے، یہ وقت ایسا ہے، یہ مہینہ ایسا ہے، فلاں چیز ایسی ہے، اس طرح کی بری باتیں کرتے وَأَنَا الدَّهْرُ، اور اس زمانے کو بدلنے والا، اس میں تبدیلی پیدا کرنے والا، اس کو اچھا برا بنانے والا میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، یہ تبدیلیاں جو آتی ہیں اس کو، یہ تبدیلیاں میں پیدا کرتا ہوں، تبدیلیاں میں پیدا کرتا ہوں، اور تم بہانے کے ساتھ گالیاں زمانے کو دیتے ہو۔ زمانے کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو گالی نہیں دے پا رہے، ان کافروں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کریں، تو زمانے کو برا بلا کیا کہ اللہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں زمانے کو برا بھلا کہنے والوں کی 3 شکلیں، زمانے کو برا بلا کہنا 3 شکلوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ پہلی شکل یہ ہے کہ بندہ سمجھے کہ اس دن کی وجہ سے ایسا ہوا، اس بندے کے آنے سے ایسا ہوا، یہ ہماری مجلس میں آیا تو ایسا ہوا، کہ عقیدہ رکھے زمانہ زندہ کرتا ہے، زمانہ مارتا ہے، زمانہ رزق دیتا ہے، زمانہ فقیری دیتا ہے، زمانہ صحت دیتا ہے، زمانے سے مرض آتا ہے۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زمانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے وہ پکا مشرک ہے۔ زمانہ تو کچھ بھی نہیں ہے، زمانہ تو اللہ کے ہاتھ میں، بید الدہر، یہ زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں اس کو بدلتا ہوں، زمانے بیچارے کا کیا قصور ہے۔ ایک وقت چلا نا کہ علماء نے کہا کہ چوری جو کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا چاہیے، تو کچھ نام نہاد لوگوں نے اس پر بڑی مولوی بڑے تشدد کرتے ہیں، مولوی ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں، اللہ کو برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ مولوی بیچارے کا کیا قصور ہے؟ مولوی نے اپنی طرف سے یہ بات کی ہے، وہ قرآن کو برا کہنے کی طاقت نہیں رکھتے، مولوی کو برا کہہ کے غصہ نکالتے، حالانکہ مولوی بیچارہ تو پابند ہے۔ اسی طرح زمانہ جو ہے وہ اللہ کا پابند ہے۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دن میں کوئی تاثیر موجود ہے، اس مہینے میں تاثیر موجود ہے، فلاں ستارہ میری قسمت کا وہ میچ کرتا ہے، فلاں رنگ مجھے سوٹ کرتا ہے، فلاں رنگ سے مجھے ایسے ہوتا ہے، فلاں پتھر میرے لیے نقصان دہ ہے، فلاں تاریخ میرے لیے موافق نہیں ہے، فلاں مہینہ میرے لیے موافق نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بدعات سے بچے ہوں، وگرنہ اس مہینے سفر کے مہینے میں اس کو منحوس سمجھتے ہوئے لوگ بڑے کام کرتے ہیں۔ پہلے 13 دن اس کو
تیرا تیزی کے نام سے، یا عربی میں طیرہ تیری کے نام سے اس کو لوگ موسوم کرتے ہیں. کہتے پہلے دن بڑے، اس سفر کے پہلے 13 دن بڑے منحوس دن ہیں، بڑے بھاری دن ہیں. اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں، یہ ہم جو یوم سیاہ کے نام سے کرتے ہیں، بلیک ڈے کے نام سے، یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے. کوئی دن بلیک ڈے نہیں ہے، کوئی دن یوم سیاہ نہیں ہے. اللہ کو ہم برا بلا کہنے کی یہ جسارت کرتے ہیں جو ایسا کہتا ہے. لا تسبوا الدہر، زمانے کو، دن کو برا بلا مت کہو. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس دن میں یہ بدھ کا دن میرے لیے موافق نہیں ہے، فلاں بندہ ہے ہی بدھو، منحوس ہے وہ. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کسی دن میں، کسی تاریخ میں، آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہندو تھوڑے. شادی کی مہرت نکالو، دیکھو کس کون سے بڑا اچھا مہرت ہے، فلاں دن میں یہ کام کر لو، آج اچھا مہرت نہیں نکلا. یہ شرک ہے. اگر بندہ سمجھتا ہے کسی سفر کے مہینے میں کوئی بیماریاں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، فلاں دن میں ایسا ہوتا ہے، فلاں تاریخ میں ایسا ہوتا ہے، فلاں چیز میں ایسا ہوتا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو پکا مشرک ہے. اس نے اللہ کا شریک بنا دیا. کسی چیز میں کوئی خاصیت نہیں، نہ نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے کی. لوگوں نے آج انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں کہ فلاں پتھر پہننے سے میری قسمت بہتر ہوتی ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کے ساتھ دنیا کی عظیم ترین جگہ کے مقام پر بیت اللہ کے ساتھ لگا ہوا حجر اسود جو جنت سے آیا ہے اس کو خطاب کیا. انکا حجر، مجھے پتا تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، پر تجھ میں نفع نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے. جنت سے آیا ہوا پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اور آج مسلمانوں کے عقیدے بن گئے فلاں پتھر مجھے سوٹ کرتا ہے اور فلاں سے میری قسمت آزمائی ہوتی ہے. شرک قرار دیا اس کو. جو کسی دن میں، کسی مہینے میں، کسی پتھر میں، کسی انسان میں، کسی ہنڈیا میں، کسی جوتے میں نفع نقصان کا یقین رکھتا ہے وہ مشرک ہے. اسلام نے اس کو مشرک قرار دیا ہے. دوسرے کسی بندے نے زمانے کو برا بلا کہا، جب اسے پوچھا جاتا تو نے ایسا کیوں کہا؟ دی میں مانتا ہوں سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، پر میں بس اس دن کو اچھا دن نہیں سمجھتا. تو یہ بھی حرام ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، پر دن کو اس دن کی وجہ سے برا بلا کہتا ہے. یہ بھی حرام ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں مت دو، برا بلا مت کہو. زمانہ ہی گندا آ گیا ہے، آج کا دن ہی گندا ہے، آج کا دن ہی منحوس ہے. تو نے آج کا دن منحوس کہا، کیا سمجھتا ہے یہ دن تمہیں نقصان پہنچاتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، دن تو نقصان، نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، پر تو نے منحوس اس کو کہا. یہ حرام ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا. پہلا شرک ہوا کہ کسی دن میں کسی چیز میں تاثیر سمجھنا نفع نقصان کی، یہ شرک ہے. دوسرا نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، پر سمجھ اس دن نے بھی بس اس دن میں ایسا ہو گیا ہے اور اس کو برا بلا کہتا ہے عقیدے کے ساتھ. تو یہ بھی حرام ہے، منع کیا اسلام نے. تیسرا وہ ہے کہ بندہ خبر دیتا ہے کہ فلاں بدھ کے دن ایسا ہوا، یہ خبر دے رہا ہے. اس دن میں کوئی مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں. اس مسئلے میں کوئی تاثیر ہے؟ کہتا نہیں. صرف خبر دے رہا ہے. جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہذا یوم عصیب، جب ان کے پاس وہ فرشتے آئے نا کہنے لگے یار آج بڑا سخت سا دن ہے. یہ خبر دے رہے ہیں، دن کو، زمانے کو گالیاں نہیں دے رہے، خبر دے رہے ہیں. فی ایام النحسات، جو ان قوموں کو تباہ کیا گیا تو کہا وہ بڑے منحوس دنوں میں ان کے ساتھ یہ ہوا. یہ خبر ہے، زمانے کو برا بلا نہیں کہا جا رہا. تو کبھی یہ عقیدہ شرک کا ہو سکتا ہے، کبھی یہ حرام ہے، اور کبھی یہ خبر دینا ہے. میں دیکھوں آج ان تمام چیزوں میں کہاں کھڑا ہوں، میرے اہل و عیال میں کیا عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ یہ الطیرۃ شرک، کہ یہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ شرک ہے، تو پھر ساتھ کہہ دیا کہ مسلمان ہے نا، بعض اوقات اس کے دل میں کس طرح کی بات آتی ہے. فرمایا وَلَٰكِن
वलाकिन अल्लाह युद्हिबुहु वलाकिन अल्लाह यद्हबुहु बित्तवक्कुल, वलाकिन अल्लाह यद्हबुहु बित्तवक्कुल। अगर किसी के दिन में इस तरह की कोई बात आती है कि ये दिन बड़ा मेरे मुझ पर भारी है, वज़नी मनहूस है, इस तरह की बात कभी आ भी गई तो मोमिन के दिल से अल्लाह ताला ये बात ख़त्म कर देगा तवक्कुल की बुनियाद पर, कि अल्लाह पर तवक्कुल करता है, कहता कुछ भी इसमें नहीं है, अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो आहिस्ता इसके दिल से ये सारी मुसीबतें भी निकलती जाएंगी। और हज़रत मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूल अल्लाह, अमूरन कुन्ना नस्नाउहा फिल जाहिलिया, कुछ काम ऐसे थे जो हम या रसूल अल्लाह पहले किया करते थे। कुन्ना नातिल कुहाना, हम काहिनों के पास, गैब की खबरें देने वालों के पास जाया करते थे। आज भी बड़े अकीदे वाले लोग जाते हैं, फ़लाँ बंदे के पास गया, उसने कहा तेरी चोरी फ़लाँ ने की है, तेरा फ़लाँ ऐसा हुआ। हो सकता है वो सच भी बता दे। अल्लाह के नबी ने इस पर भी बताया कि बाद औकात काहिन, उसके पास शैतान आसमानों की कुछ खबरें चुरा लेते हैं, आके बताते हैं, बात सही भी हो सकती है, एक सच के साथ 99 झूठ मिलाकर तुम्हें बताते हैं। पर इस्लाम ने क्या कहा, मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किसी काहिन के पास गया, गैब की खबरें देने वाला, आइंदा होगा, ये मुहूर्त सही है और ये ठीक नहीं है, ये फ़लाँ दिन तेरे लिए बेहतर है और फ़लाँ लिए बेहतर नहीं है, फ़लाँ तेरे लिए नगीना बेहतर और फ़लाँ नहीं है, कोई इस तरह की खबर देता है, गैब की खबरें देता है, या किसी चोरी का पता बताने वाले के पास गया, फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, जो उसने कहा उसको सच मान बैठा। बड़ी माजरत के साथ आज हमारे कुछ लोग, बच्ची बीमार थी, आमिल के पास गए, आमिल ने कहा इसकी फूफी ने इस पर जादू किया है, इसकी भाभी ने इस पर टूना किया है। फरमाया अल्लाह के नबी ने अगर तुमने इसको सच मान लिया तो फरमाया फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन, जिसने ऐसा किया उसने उस शरीयत का इनकार किया जो मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। वो शरीयत का काफिर है, वो शरीयत का मुनकिर है। और आज हमारे घरों में लड़ाइयों की बुनियाद भी यही है। बड़ा पहुंचा हुआ आमिल था, उसके पास गया, उसने बताया कि तेरी सास ने तुझ पर यह किया हुआ है। यकीन मान लेते हैं, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है, अल्लाह के नबी की बात पर यकीन नहीं और काहिन की बात पर यकीन है। कहने लगे या रसूल अल्लाह हम काहिनों के पास जाया करते थे। फरमाया ला तातुल कुहाना, आज के बाद किसी ऐसे बंदे के पास ना जाना जिस बात से अल्लाह के नबी ने मना किया। आज हम सब उस बात के पीछे लगे हुए हैं। फिर उसने कहा या रसूलल्लाह कुन्ना नतय्यरो, हम कुछ चीज़ों को मनहूस समझा करते थे, फ़लाँ चीज़ ऐसी है, फ़लाँ ऐसी है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़ाका शैउन याजिदुहु अहदुन, ज़ालिका शैउन याजिदुहु अहदुकुम फ़ी नफ्सिही फ़ला यसुद्दन्नकुम। ये चीज़ ऐसी है जो तुम्हारे दिल में आ सकती है, पर इस चीज़ की वजह से तुम किसी काम से मत रुकना, ये तुम्हें मत रोके। हम ये काम कर रहे थे, फलां बंदा आ गया, बस ये मनहूस आ गया, अब ये काम नहीं करना, ना करना है। कहा तुम्हारे दिल में कभी इस तरह का ख्याल पैदा भी हो, फला यसुद्दन्नकुम, तुम्हें ये बात कभी भी तुम्हारे इरादे से ना रोके। जो करना चाहते हो अल्लाह पर तवक्कुल करके करो, अल्लाह बरकत देगा उसमें। रहनुमाई की इस्लाम ने, सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत की रहनुमाई की, उसमें आपने तवक्कुल का हुक्म दिया। कुल ला युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कह दो हमें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, कोई चीज़ नहीं हमें नुकसान पहुँचा सकती इल्ला के जो हमारे रब ने हमारे मुक़द्दर में लिखा है। हमें सिर्फ वो पहुँचेगा जो हमें अल्लाह ने हमारे दिलों में ऐसी कोई चीज़ आ भी गई है तो हमारा ईमान ये है कि सिर्फ वो हमें तकलीफ़ पहुँचेगी जो अल्लाह ने लिखी है। ये अल्लाह के करने से ऐसा हुआ, किसी के करने से नहीं हुआ, ये अक़ीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्मत की इस एतबार से रहनुमाई की
تو قرآن نے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہہ دو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر جو ہمارے رب نے لکھا ہے، جو تقدیر میں لکھا گیا ہے. وہ مولانا، وہی ہمارا آقا ہے، مولا ہے، وہی ہمارا دوست ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنو تو اللہ پر توکل کرو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا. اسلام نے اس پر رہنمائی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نقصان پہنچانا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو ٹل گیا ہے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس عقیدے کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے. کہ کبھی دل میں کسی چیز کے منحوس ہونے کا خیال آئے بھی فلا یصدنکم، تمہیں وہ تمہارے ارادوں سے مت روکے. یہ اسلام کی رہنمائی ہے. اس پر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم ہمیں ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے گا. یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کی درستگی جنت کے دخول کا ذریعہ ہے. یہ ایک عقیدہ ہے جو ہم نے سیکھنا ہے، اپنی اولاد کو سکھانا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں منتقل کرنا ہے. اگر ہم اس پر کھڑے رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے کو کبھی ضائع نہیں کرتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. کوئی سفر نہیں ہے، کوئی بیماری خود متعدی نہیں ہے جو اس میں خود خاصیت پیدا ہو گئی ہو. لا عدوہ ولا طیارۃ، کوئی چیز اس میں نحوست نہیں ہے. ولا حامہ، نہ کوئی روح لوٹ کے آتی ہے، اور نہ وہ روح کسی الو میں ڈل کر وہ چکر لگاتی ہے، ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے. ولا سفر، اور نہ ہی کوئی سفر کا مہینہ ہے، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کی کوئی نحوست نہیں ہے. آج ہمارے لوگوں نے بدعات شروع کر لیں، اور مسجد میں بیٹھ کر وہ جتنی بھی آیات سلام علی ابراہیم، سلام قولا من رب، یہ ساری آیتیں لکھتے ہیں جس میں سلام ہی مطلع الفجر، سلام سلام سلام، یہ ساری وہ آیتیں کسی کاغذ پر سفر میں لکھتے ہیں کہ تاکہ یہ لکھنے سے سفر کی آفتیں ٹال جاتی ہیں. یہ تو جاہلیت کا عقیدہ ہے. جاہلیت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سفر میں کچھ ہوتا ہے. مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں سچا عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.